ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، امت کے اندر ایک بگاڑ ہوتا ہے، تو اس کو سدھارنے کے لیے علماء اکرام، دانشوران قوم، جس طرح ہم بیمار ہو کر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن دے کر ہمارا علاج کرتا ہے، تو ہمارے دل کے اندر جو خرابیاں آ جاتی ہے، دل جب ہمارا مرض ہو جاتا ہے، تو پھر علماء اکرام ان مرض کو دور کرنے کے لیے اپنے واعظ و نصیحت کی مجالس کو لگاتے ہیں، اجتماعات کو کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے امت کے اندر ایک فکر پیدا ہو، اللہ کا ایک تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ جس طرح اللہ کا جو تعلق اور ربط ٹوٹا ہوا رہتا ہے، وہ تعلق اور ربط پھر اللہ سے جڑ جائے۔ تو یہ اجتماعات چاہے جہاں بھی ہو، ملک کے اندر جس ملک میں بھی ہو، دینی لائن سے جو بھی اجتماعات ہو، ان تمام اجتماعات کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تمام دینی لائن کے اجتماعات کو اللہ کامیاب کرے اور امت کے لیے ایک ہدایت کا، ایک رہنمائی کا راستہ ان اجتماعات کے ذریعے سے نکالے۔ اسی طرح آپ کے علاقے کے اندر ایک اجتماع ہے شموگا کے اندر، اس کے اندر شہر چنگیری والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو لیٹرنگ، باتھ روم اور وضو خانے اور عارضی مسجد کی ذمہ داری دی ہے۔ مال و دولت آپ سے نہیں مانگی جا رہی، صرف جان کی خدمت۔ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے جا کر وہاں کام کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا بات ہے کہ آپ کی ان خدمت کے ذریعے سے آپ کے لیے نجات کے راستے نکال دے، آپ کی ان خدمت کے ذریعے سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر ایک آدمی کو اگر وہاں سے ہدایت مل جاتی ہے، وہی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، 9 تاریخ کا جو اجتماع ہے، اس کا اندر چنگیری والوں کے جو ذمہ داری ہے، غسل خانہ، وضو خانہ، پیشاب خانہ، لیٹرنگ خانہ، یہ ساری ضروریات تو ہو چکی ہیں، لیکن اس کے کام کرنے کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اپنی بشاشت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کرنے کے لیے جانا چاہے تو اپنے وقت کو فارغ کر کے ضرور ایک دن جا کر کے وہاں کام کر کے آئے کریں گے، اور اللہ ہم سب کو دین اور دنیا دونوں جگہ کے اللہ ہم سب کو بھلائی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام دینی اجتماعات کو کامیاب کرے۔ اللہ ہمارے دینی لائن سے جتنے بھی مجالس چلتے ہیں، خانقاہیں چلتے ہیں، اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔